صفحہ نمبر 156، آیت نمبر 169، سورة الأعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فإن يأتهم عرض مثله يأخذوه إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، یہودیوں میں بعد والے لوگ آئے جو کتاب کے وارث ہو گئے، یأخذون عرض هذا الادنى، کتاب کے احکامات کے بدلے دنیا کا ادنا ساز و سامان لینے لگے، وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا، اور کہتے تھے کہ ہمیں معاف کیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کے پاس پھر بھی دنیاوی عارضی ساز و سامان کا موقع آئے تو یہ لیتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا اللہ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، کہ یہ اللہ کے متعلق حق بات کہیں گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہی بات کتاب میں انہوں نے پڑھی ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ایسے لوگ تورات کے وارث بن گئے جو کہ ادنا دنیا کو حاصل کرتے تھے کتابی احکامات کے بدلے، اور پھر کہتے تھے کہ ہماری معافی کی جائے گی، اور بار بار یہ جرم کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی ذات نے ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ اللہ کی ذات کے متعلق برحق بات کرنا، اس کے احکامات کو واضح کر دینا۔ آخر میں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہت بہتر ہے، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ آخرت عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی دوسرا، اس جہان کے علاوہ ایک دوسرا جہان ہے جہاں ہمیشہ کے لیے انسان نے رہنا ہے۔ یہ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے فنا ہونے کے لیے۔ دنیا کا معنی ہے بہت زیادہ قریب، چونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ آخرت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، کسی بھی لمحے انسان جا سکتا ہے، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں۔
کہ بس دنیا ختم ہوتے ہی آخرت ہے، بیچ میں اور کوئی درجہ نہیں ہے، اور کوئی وقت نہیں ہے، بس سانس ختم ہوتے ہی آخرت کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ انسان کی روح اب پرواز نہیں کی ہوتی کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے جنت کے فرشتے آ رہے ہیں یا مجھے دوزخ کے فرشتے آ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو انسان پیچھے دیکھتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ دنیا کا نظام بڑا چمکتا نظر آتا ہے، دوسری سمت نفس ہے، معاشرہ ہے، شیطان ہے، ورنہ انسان کو سمجھنے کے لیے بس کسی اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، اقربا کو رخصت کرتے وقت مٹی کے حوالے کر دینا، میرے خیال میں اس سے بڑی عبرت کوئی نہیں۔ جیسے میں نے فلاں کو سفر پہ روانہ کیا، مجھے بھی روانہ کیا جائے گا۔ آخرت کا گھر انسان کے لیے، مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی اس حوالے سے قیمتی ہے کہ انسان یہاں سے کچھ کر کے ساتھ لے جائے، اس حوالے سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بس یہاں انسان یہ منشور رکھے کہ میرے رب کا حکم بس اس کو میں بجا لاؤں، چاہے اس میں جسمانی تکلیف ہو، چاہے اس میں مالی نقصان بظاہر نظر آئے، چاہے اس میں عزت کا نقصان نظر آئے، بس مزاج یہ ہو۔ یہ مسلمان کا مزاج ہو۔ محمود غزنوی یہ بڑا نیک بادشاہ تھا افغانستان کا۔ اس کے متعلق ہے کہ ایک دن اپنے تمام وزراء کو جمع کیا اور ایک قیمتی ہیرا ایک کے حوالے کیا، اس کو توڑ دو۔ اس نے خیال کیا کہ اتنا قیمتی ہیرا اور اس کو کیسے توڑ دوں، یہ ضائع ہو جائے گا، اس کی بڑی قیمت ہے۔ نہیں توڑا، کہا اگلے کو دو، اس کو دے دیا، کیا کروں، اس کو توڑ دو۔ اس نے دوسرے انسان کا مزاج دیکھا دیکھی کا بہت ہے، اس نے نہیں توڑا، میں کیسے توڑ دوں، واقعی نقصان تو ہے بادشاہ کا، تیسرے کو دو۔ ہوتے ہوتے ایاز اس کا غلام کہا اس کو دو، اس نے کہا یہ کیا کروں، اس کو توڑ دو۔ اس نے ایک پتھر نیچے کے اوپر فوراً اس کو توڑ دیا۔ تمام وزراء نے اس پہ ملامت کی، آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی کتنی قیمت ہے، نقصان کر دیا۔ بادشاہ تو امتحان لے رہا ہے کہ میرے وزراء کس مزاج کے ہیں۔ تو سب اس کو متعجب ہو گئے۔ ایاز نے کہا دیکھو جیسے کیسے بھی ہے نقصان ہوا ہے، دنیاوی نقصان ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ ہے میرا بادشاہ اور میرا مالک،
اس نے مجھے حکم دیا اس کو توڑ دو، بس اب میں نے توڑنا ہے، چاہے کروڑوں کا نقصان ہے چاہے اربوں کا نقصان ہے۔ میرے لیے بادشاہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے کہ اس کو توڑ دو، بس میں نے حکم مان لیا، میرا کام ہے حکم ماننا، میں ہوں غلام۔ تو اس نے شاباش دی کہ سب ہار گئے، ایاز جیت گیا، اس نے میرے حکم کو بجا لایا۔ تو میرے پیارو، انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے، میرے رب کا حکم ہے۔ اب دیکھیں، موت آ جاتی ہے، باپ چل بستا ہے، ماں وفات پا جاتی ہے، بیٹھا وفات پا جاتا ہے، بس اس پہ سب میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ رضا بالقضا بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ اخلاص سے بھی بڑھ کر درجہ ہے۔ انسان اپنی عقل، اپنی کوشش تو کرے کہ ایسے ہو ایسے نہ ہو، لیکن اس کے خلاف اگر کوئی امر پیش آئے، اپنے مزاج کے خلاف ہو گیا، کبھی اس پہ غصہ نہ کرنا، کبھی اس پہ جزا فضا نہ کرنا، بس رضا بالقضا، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، ایسے ہونا تھا، مجھے اس پہ صبر ہے یا اللہ۔ انسان اگر ایک مزاج بنا لے کہ رضا بالقضا، رب کے فیصلے پہ راضی ہونا، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ انسان آخرت کے گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ صحابہ کرام کا مزاج تو کیا تھا، باضابطہ طور پہ دنیا میں ایک دوسرے کو کہتے تھے وہاں دعوت کریں گے، کھائیں گے، وہاں ملیں گے، ایسے ان کو یقین تھا کہ ہم نے وہاں جانا ہے اور وہاں پھر ملنا ہے۔ یہ جو دنیا سے جا رہے ہیں یہ آپس میں وہاں ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے تو وہاں جو پہلے وفات پا چکے ہوتے ہیں وہ ان سے مل لیتے ہیں، پوچھتے ہیں فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، وہ جی وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا ہے نا، کہتے ہیں نہیں ادھر تو نہیں آیا، نہیں آیا، بس سمجھ لو وہ پھر دوزخ کیا ہے، ادھر نہیں آیا، تمہیں نہیں ملا۔ قبر کو ایسے ایک گھڑا نہ سمجھا جائے، اندر بہت بڑا نظام پڑا ہے، بہت بڑا نظام ہے، بس اس میں داخلہ جو ہے یہ امتحان ضرور ہے۔ اس لیے میرے پیارو، یہ جسم کو حیات زندگی ملی ہے، اس نے جانا ضرور ہے، یہ چاہے گا نہیں چاہے گا، اس پہ فنا اور موت ضرور بضرور آئے گی۔ پیدا ہوا اس کو موت ضرور آئے گی۔ اس سے ایک حدیث میں نے پڑھی، بہت مجھے فکر ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم کو 360 ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے، اس سے بڑھ کر تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ حالت نزا کی تکلیف جو ہے 360 ٹکڑوں میں انسان کو کاٹ دیا جائے، اس سے بھی سخت ہے۔ ہمارے نبی جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، 3 دفعہ ہمارے نبی کی دعا کیا تھی موت کے وقت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے میرے اللہ موت کی سخت حالت میں میری نصرت فرما، میری مدد فرما۔
وہ ایک بزرگ لکھتے ہیں جب تک میرے علم میں یہ لفظ آیا ہے کہ میم واو تھا، یہ لفظ انسان کے جسم کو ساکن کر دیتا ہے، انسان کو دنیا سے دوسرے جہان میں لے جاتا ہے، تب تک مجھے میٹھی نیند نہیں آئی، ایسا نہ ہو کہ اب آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ابھی موت آ جائے۔ موت کی فکر یہ دل کے لیے نور ہے، دنیاوی پریشانیاں یہ دل کے لیے اندھیرا ہے۔ اس لیے میرے پیارو یہ سوچا جائے کہ آخرت ایمان والے کے لیے بہت بہتر ہے، مگر یہاں سے اس کی تیاری ہو تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، یہودیوں میں ان کے بعد کے ایسے لوگ ہیں جو کتاب کے وارث ہو گئے، دنیاوی ساز و سامان کو قرآنی نہیں وہ تورات کے احکامات کے بدلے لینے لگے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے تھے ہمیں معاف کیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اس جیسا موقع دنیاوی مال و دولت کا پھر بھی آئے تو یہ لیتے رہتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کہ ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا تورات میں، أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہ اللہ پہ ایسی بات نہ کہیں جو برحق نہ ہو، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اپنی کتاب میں یہ بات یہ پڑھ چکے ہیں، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگوں کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ اے اللہ رحم کرم فضل و فرما، برکتوں کا نزول فرما، موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما، ہماری خطیات کو یا اللہ درگزر فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، موت کے مشکل مراحل یا اللہ ہر ایمان والے کے لیے آسان فرما، اے اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما، بیماروں کو شفایاب فرما۔ یہ کوئی ساتھی ہمارے ابھی مجھے کہا ہے ان کو کوئی فالج کا ٹھیک ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ دے، یا اللہ بیماری تو گناہوں سے طہارت کا ذریعہ ہے، مگر ہم انسان ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں مختلف امراض کے، اللہ سب کو شفایاب فرما، یا اللہ جو صحت مند ہیں ان کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، جو نیک اعمال کر رہے ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ